برف کی ملکہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دو پکے دوست تھے۔ ایک کا نام علی اور دوسری کا نام بانو تھا۔ وہ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ دونوں دوستوں کو پھول بہت پسند تھے۔ انہوں نے اپنے لان میں گلاب کے پھول لگائے ہوئے تھے۔ علی کی دادی انہیں روز ایک کہانی سنایا کرتی تھی۔ ایک دن سردیوں کے موسم میں دادی نے برف کی ملکہ کی کہانی سنائی۔ برف کی ملکہ ظالم چڑیل تھی۔ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتی تھی۔ ہمیں اپنے آپ کو برف کی ملکہ سے بچانا ہوگا۔ اگر وہ یہاں آئی تو میں اسے آگ پر پگھلا سکتا ہوں اور وہ پانی کی ملکہ بن جائے گی۔ کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ کوئی کھڑکی کے باہر کھڑا ہے۔ علی نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ علی کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا۔ میری آنکھیں! آنکھوں کے بعد اس کے دل میں کچھ درد سا ہوا۔ کیا ہوا؟ علی، چوٹ لگی ہے؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، دور ہو جاؤ۔ یہ بانو کے لیے حیرت زدہ تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے علی کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ بانو سے بدتمیزی سے بات کرتا۔ بانو کو اس کا رویہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن علی اپنی برف گاڑی باہر لے کر آیا۔ بانو بولی، آؤ علی، کھیلتے ہیں۔ نہیں، میں بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیلوں گا۔ علی، ہم پکے دوست ہیں، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ علی نے بانو کی طرف توجہ نہ دی اور برف کی طرف چل پڑا۔ وہ تیزی سے آگے نکل پڑا اور پھر اس کے سامنے سفید گھوڑوں کی بگی آ گئی۔ علی کی گاڑی کو وہ تیزی سے کھینچتے ہوئے لے گئی اور ایک برف کے محل کے آگے لا کے کھڑی ہو گئی۔ اس پر سے کوئی نیچے اترا۔ وہ تھی برف کی ملکہ۔ علی، برف کی سرزمین پر خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتا، ملکہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس کا جادو کام کرنے لگا۔ علی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ برف کی ملکہ اسے محل لے گئی۔ بانو نے علی کا بہت انتظار کیا لیکن وہ واپس نہ آیا۔ اس نے طے کیا کہ وہ اسے ڈھونڈ کر واپس لائے گی۔ اس نے دادی سے بات کی۔ دادی بولی، تم بہادر لڑکی ہو، تم ضرور کامیاب ہوگی۔ شکریہ دادی اماں، یہ لو آئینہ، تمہاری مدد کرے گا۔ بانو نے آئینہ لیا اور علی کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ راستے میں اس نے ہوا سے، درختوں سے اور چڑیا جانوروں سے پوچھا کہ کسی نے علی کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھی تو آگے دریا تھا۔ دریا سے پوچھا کہ اس نے علی کو دیکھا ہے؟ کوئی جواب نہ ملا کہ یکدم ایک بگلا آیا اور اس کے کندھوں پر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن تمہیں کچھ دینا ہوگا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ دریا کی طرف سے پیغام ہے۔ اس نے گلے سے ہار اتار کر دریا میں پھینک دیا۔ پھر اس کی طرف ایک خالی کشتی آئی اور وہ اس میں بیٹھ گئی۔ کشتی اسے دریا کے دوسری طرف کنارے پر لے گئی۔ وہاں بہت ہی خوبصورت رنگ برنگے پھول تھے۔ بانو بڑی خوش ہوئی لیکن ان پھولوں کی کوئی خوشبو نہ تھی۔ وہاں ایک عورت آئی۔ بانو سے بولی کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ بانو بولی، میرا دوست علی گم ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیا آپ جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ عورت بولی، مجھے نہیں معلوم۔ بانو بولی، مجھے پھر چلنا چاہیے۔ وہ عورت بولی، کیا نام بتایا ہے تم نے؟ بانو بولی، علی۔ ہاں، میں نے یہ نام سنا ہے، چلو میرے ساتھ۔ بانو بولی، مجھے برف کی ملکہ پر شک ہے۔ عورت بولی، ہاں، اسی کی وجہ سے میرے پھولوں کی خوشبو بھی غائب ہو گئی ہے۔ میں اسے سبق دینا چاہتی ہوں۔ وہ عورت اکیلی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے پاس رہے۔ پھر اس نے کنگھی کرتے ہوئے اس بانو کی یادداشت بھلا دی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو سب کچھ بھول چکی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس عورت نے کہا، تم میرے پاس ہو۔ اس کی ٹوپی پہ وہ پھول دیکھ کر اسے یاد آ گیا کہ وہ باغ اور اپنا دوست علی۔ وہ چل پڑی اور کشتی میں جا کر بیٹھ گئی۔ عورت روکتی رہی، وہ نہ رکی۔ اس نے دریا سے پوچھا کہ مجھے علی کا پتہ بتا دو، وہ کہاں ہے؟ اسے ایک بوڑھا ملا۔ اس نے برف کی ملکہ کی کہانی بتائی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو بڑی مہربان اور رحم دل تھی۔ وہ بہت الگ اور خوش تھی۔ اس کا نام لیلا تھا۔ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ وہ ایک چڑیل ہے۔ کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اسے سب سے نفرت ہو گئی۔ اس نے بد دعا دی، جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے وہ برف کے بن جائیں۔ سب برف کے بن گئے۔ پھر اس نے برف کا محل بنایا۔
تم اس کے پاس جاؤ تو اسے مارنا نہیں بلکہ اس آئینے سے مدد لینا، اسے یاد دلانے میں تم کامیاب ہوگی کہ وہ کون ہے تو تم اپنے دوست کو بچا سکتی ہو۔ وہ محل کی طرف چل پڑی۔ اس نے علی کو ایک کونے میں دیکھا، ایک برف کا مجسمہ بنا رہا تھا۔ ارے علی، بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر۔ میں بانو، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ علی نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ اچانک وہاں برف کی ملکہ آ گئی۔ یہاں ہر چیز کی طرح اس کا دل بھی برف کا بن گیا ہے۔ چلی جاؤ، یہ میرا غلام ہے۔ جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں بھی برف کا بنا دوں گی۔ علی پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں گھر واپس لے کر جانے آئی ہوں۔ چلو، میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ بانو رونے لگی اور اس کے آنسو علی کے ہاتھوں پر گرے۔ اس کے آنسوؤں سے علی پر اثر ہوا اور اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ بانو کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر برف کی ملکہ غصہ ہو گئی۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی اٹھائی لیکن بانو نے آئینہ سامنے کر دیا۔ آئینے میں برف کی ملکہ کو ایک چھوٹی بچی نظر آئی اور وہ ایک چھوٹی بچی بن گئی۔ پھر اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں واپس چلے گئے۔ تو پیارے دوستوں، میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔